اچھا یہ بتائیے کہ چیف تو آپ نے لگا لیا نیا، اب آئین نے لگایا، اب کوئی آئین آپ اور کی حکومت میں، کانسٹیٹیوشنل نے، آئین اور آپ کی کانسٹیٹیوشن نے حکومت میں، لگایا. نہیں، اچھا ایک چیز میں وہ جو آپ نے حکومت پہلے اور کہی میری بات سنیں نا، حکومت یا کوئی بھی ہو وہ کانسٹیٹیوشن کے کے تابع ہوتا ہے. تحت قانون کے تحت، آئین کے تحت آپ نے لگایا ہے، بالکل درست بات ہے. میں پہلے والی ایک بات، وہ جو آپ نے کہا نا کہ خان صاحب نے انٹرنیشنل کانسپریسی کے بیانیے سے بھی اور لوکل اسٹیبلشمنٹ کی سازش کے بیانیے سے بھی وہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے مائلڈ کہیں پر غالباً کیا ہے، وہ پیچھے تو نہیں ہٹے. مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو نہیں یاد کہ انہوں نے کس جگہ پہ نہیں مکمل طور پہ یہ دونوں بیانیے دیکھیں، ختم آپ کر دیے. میرے سے زیادہ فارن آفس کو ڈیل کرتے ہیں، یہ سائفر آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں. میں اس لیے آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، آپ سے تو ہم کئی چیزیں سیکھتے ہیں. نہیں یہ تو بات، تو لیکن میں آپ کو بھی پتہ ہے کہ کتنی مداخلت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے حکومت لانے میں، بھیجنے میں، کتنا ان کا رول ہوتا ہے. اس پہ کیا ڈیبیٹ کرنی، سارا آپ کو پتہ ہے. نہیں وہ تو انٹرنیشنلی امریکہ کرتا ہے نا، وہ دنیا پہ سر حکومت. دیکھیں، بہت آپ اپنے سارے حلقے ممالک، کی پالیٹکس کے لیے، دیکھیں میری بات آپ سنیں، اپنے حلقے کی، میں اس ایشو کا کوئی ماسٹر نہیں ہوں کہ میں فارن پالیسی کے اوپر کوئی میں اتھارٹی نہیں ہوں، میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں نا. تو میری نظر میں تو اب جو ایم این اے ناراض ہوتے ہیں، یہ راضی ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے کہنے پہ نہ راضی ہوتے ہیں نہ ناراض ہوتے ہیں. ایم پی اے ناراض ہوتے ہیں، یہ راضی ہوتے ہیں. اب میں نے ریزائن کیا ہے تو مجھے کسی ملک نے کہا تھا، آپ میرے 3-4 اپنا، اختلافات بنے، خان نہیں صاحب آپ نے نے تو خود پہلے کیبنٹ کیا میں تھا، ریزائن کیا. آپ نے کیا تھا 1 سال پہلے، آپ کا تو سبجیکٹ، پھر آپ کا کیس ہے مجھے ڈیفرنٹ. نہیں، مجھے ابھی کئی لوگ میں نے کوشچن سوشل میڈیا پہ پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ بھی سازش کا حصہ بنے. اب سازش کا نہیں حصہ آپ کے، میں تو زندگی میں آپ کے استعفے امریکن کا تو، ایمبیسی میں بھی نہیں آپ گیا. کے استعفے کا تو میں گواہ ہوں، ہمیں معلوم ہے آپ کا استعفیٰ جو ہے وہ 1 سال پہلے کا ہے، آپ کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے حلقے کی سیاست چلاتے ہیں، کوئی بھی شخص پاکستان میں کونسلر لیول کی سیاست بھی کرتا ہے، وہ کسی کی گلی رکوا دیتا ہے، کسی کی بنوا دیتا ہے، کسی کی نوکری لگوا یہ دیتا ہے، ٹیکٹس کسی کی ہوتے ہیں. نہیں. تو امریکہ پوری دنیا پہ، پوری دنیا چلاتا ہے. امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے، وہ نہیں کرتا ہوگا، وہ کسی ملک کی نہیں، فیور لینے اور کسی کو پھر پنش نہیں دیکھیں، کرتا. یہ قوم کے اوپر آپ ایک کویسچن کر رہے ہیں، ہمارے ووٹ کے اوپر آپ ایک کویسچن کر رہے ہیں. تو پھر یہاں مرگ با امریکہ تحریکیں چلی تو لوگوں نے ان کو ووٹ کیوں نہیں دیا؟ یا مرد آباد امریکہ کی تحریک چلی یا جماعت اسلامی نے چلائی. آپ کی پارٹی کے اچھا بانی اور اچھا چیئرمین، میری بات سنیں، ایک آپ منٹ کی میری بات، پارٹی کے ایک منٹ بانی ذوالفقار علی بھٹو اپنی وہ پاپولیرٹی کی معراج پہ تھے جس وقت وہ تو اینٹی امریکہ اچھا بیانیے کے تو ساتھ کھڑے تھے. کھڑے تھے اور پھر ان کو پھانسی بھی لگا دیا گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا دیکھیں. کیا اس میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا؟ بالکل تھا. بالکل تھا. تو یعنی کہ امریکہ کا کردار ہوتا ہے، یہ علیحدہ بات میں ہے، دیکھیں یہ بحث بھٹو علیحدہ ہے کہ صاحب، یہاں پر ہوا کہ نہیں. میری بات سنیں، یہاں پر یہ ہر ایونٹ پہ ایونٹ ڈیپینڈ کرتا ہے. مشرف کی جس طرح گورنمنٹ آئی تھی، مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا. اب میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی ٹیک اوور جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد کے بغیر ایگزیکٹلی یہی نہیں ہو میرا سکتا. پوائنٹ ہے، یہی میرا تو پوائنٹ ہے نہیں ہو یہاں پہ. سکتا یہ، اس میں تو اب میں اس کی ڈیٹیل ٹیک اوور نکالنا، اور چیز ہے، کانسٹیٹیوشنل تبدیلی اور چیز ہے. یہ ڈیٹیل ہم یہاں پر کانسٹیٹیوشنل تبدیلی اور چیز سر ہے، معاملات ٹیک چلا. اوور. دیکھیں آپ ایک بات کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، اگر کانسٹیٹیوشن کے فریم ورک میں رہ کے آپ کچھ کرتے ہیں، گیمز، آپ کی لڑائیاں، آپ کی سارا کچھ، وہ اور چیز ہے. لیکن ایک کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوتی ہے، وہ اور چیز ہے. چند صاحب ہم گفتگو کو کسی اور طرف لے جائیں گے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اگر میانمار میں کو ہوتا ہے، میانمار میں ٹیک اوور ہوتا ہے، آنگ سان سوچی کو جو ہے وہ جیل میں پاکستان ڈال کے دیا اپنے بڑے جاتا ہے، مسائل ہیں، ہم اپنے مسائل ڈسکس کر لیں تو کافی تو ہیں. ان کو وہ آپ کس دنیا طریقے کا سے ہم ٹھیکہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں اپنی ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. تو ہاؤس پہ آ جاتے ہیں، ہاؤس ان آرڈر آپ نے کرنا ہے، آپ کی حکومت ہے، دیکھیں بالکل کرنا ہے، آپ نے کرنا ہے. آپ پالیٹیشین مجھے کا ایک حق ہے. بات بتائیے کہ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 8-9 ماہ ہو چکے ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی دیکھیں حکومت؟ ایز اے پاکستانی میں کیسے سیٹسفائیڈ ہو سکتا ہوں جب غیر یقینی کی صورتحال جو ہے ملک میں، ایک پارٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، ایک ہر وقت ایسے ہو رہا ہے جس میں ایم بی ایس کا بھی وزٹ کینسل ہو رہا ہے، اور بھی فارن ڈگنیٹیز کے کینسل ہو رہے ہیں، فارن انویسٹمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، فارن ریزرو کا ایشو ہوتا ہے، تو ان کے دور لوڈ میں بھی یہ شیڈنگ ہے، 11 پارٹیاں مہنگائی ہے. بیٹھی ہوئی تھیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں ہیں. انہوں نے لانگ مارچ دھرنا نہیں دیا کسی نے، لانگ مارچ بھی کیا نہیں وہ فضل الرحمان نے تو دھرنا خان صاحب دیا، نے بھی دھرنا تو نہیں روڈز دیا. بلاک نہیں کیے، روڈ دھرنا بلاک نہیں دیا. ہوا تھا، لیکن انہوں نے کام بلاک کشمیر کریں ہائی گے. وے بلاک تھا، نہیں کشمیر ہائی وے کوئی نہیں بلاک تھا. سری نگر ہائی وے ہاں وہ 4 دن وہ بلاک بند رہا، تھا. 3 دن. بلاول لے کر آئے لانگ مارچ. بلاول نے بلاک ہی تو نہیں کی کہیں پہ.
نہیں لانگ مارچ تو لے کر آئے, لے کے آئے, جلسہ آپ کیا لوگ ختم جلسے کر دیا. رہے تھے, جلسہ کیا ختم پی ہو ڈی ایم گیا. جلسے کر رہی تھی, جلسہ حق ہے, آپ نے کراچی میں ان کو جلسے ہوسٹ پہ کیا. کسی کو اعتراض نہیں ہے. جلسے پہ تو مجھے تو ایز اے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ کے مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کسی کو اعتراض نہیں تو ہونا چاہیے. پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو آپ کیسے جواز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کا آئین اختیار دیتا ہے؟ ندیم افضل چند جیسا پولیٹیکل ورکر آپ کیسے اپنے یہ کہہ جلسے سکتا ہے کریں, کہ اپنے جلسے کریں, سرکاری وسائل کو استعمال کر کے نہ کریں. آپ پنجاب میں ہوئے ہیں, سرگودا میں دیکھ لیں, جلسہ کی پیمنٹ ڈپٹی کمشنر نے کی ہے, فنڈز ٹھیکیداروں سے پیسے لے کی تو ہے. آپ کی حکومت ہے, پبلک ہیلتھ نہیں, آپ اس کے حوالے آپ سے پبلک ہیلتھ کے پیسوں سے, پی ڈبلیو ڈی کے جو فیڈرل گورنمنٹ پبلک ہیلتھ کے پیسوں سے, ضلع کونسل کے پیسوں سے, تو پھر تبدیلی کیا ہوئی اس ملک میں؟ کون سی نئی چیز ہے؟ دیکھیں نا پی ٹی میرا یہی تو میں خان صاحب سے اکثر بحث کرتا تھا کہ نئی چیزیں جو پہلے نہیں ہوتی وہ دکھائیں نا کون کون سی ہیں. آپ اس کیس کو پھر لے کے جائیں نا, آپ عوامی عدالت میں لے دیکھیں کے جائیں. عوامی عدالت میں عوام کو پتہ چلے گا نا, عوام کو کب آپ بتاتے ہیں. عوام کو ہمیں بتانا چاہیے, کاؤنٹر نیریٹو بھی ہونا چاہیے, آپ کو بھی بتانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے پٹواری اور کمشنر اور ڈپٹی کمشنر جلسے کرتے تھے, خرچے کرتے تھے. اب ان کی جگہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے آ گئے, پبلک ہیلتھ والے آ گئے, ضلع کونسل کے فنڈ سے آ گئے. جلسوں پہ کہاں پیسے لگتے ہیں, کون لگاتا ہے؟ بسز کو پیمنٹ کون کرتا ہے؟ جو بسز کو پنجاب گورنمنٹ نے جو پیمنٹ کی ہیں, جو صوبائی محکموں نے, وہ کیوں کیا صحیح سے کے پی کے میں گورنمنٹ میں پیمنٹ کی ہے, کیوں کی ہے؟ پہلے بھی ہوتا تھا, غلط ہوتا تھا. اگر اس غلط ہی چلنا ہے تو پھر کیا تبدیلی کیا ہوئی؟ نہیں سر, سرکاری وسائل کا استعمال کسی بھی سیاسی جماعت کی پرسنل تو میں کہتا پروجیکشن ہوں کے پی ٹی لیے, آئی نے کی ہے. پروموشن کے لیے غلط ہے. آپ کی جماعت میڈیا پہ ارب ہا روپے لگا چکی ہے آنے کے بعد اب تک. آپ کی حکومت جو ہے کس کارکردگی کو دکھانے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں؟ جو کہتے ہیں زہر کھانے کو پیسے نہیں. کچھ جو اشتہارات ہوتے ہیں وہ تو بالکل میں سمجھتا ہوں لمیٹڈ ہونے چاہیے. اگر بہت بلک میں بہت زیادہ پیسہ ہے تو وہ غلط ہے. اتنی بڑی بڑی شہباز شریف کی نہیں, تصویریں اور اس ان کو کی جسٹیفائی تصاویر نہیں کیا. اخبارات میں لگی دیکھیں جب پرائم منسٹر یا کوئی چیف منسٹر کام کرتا ہے تصویروں پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں بالکل تصویریں ہونی چاہیے. تو پرائم منسٹر نے کیا کام کیا؟ نہیں, پرائم منسٹر کام سوائے ڈیلی اس کام ہی کر رہے ہیں. اپوائنٹمنٹ کے وہ لندن گئے, وہ جا کے دیکھیں یہ تو گورنمنٹ پہ دیکھیں نا, اس دیوالیہ ملک کو سنبھال کے لے کے چلنا, جس کے اندر ٹریڈ بھی نہ ہو رہی ہو, جس کے انڈیا سے تعلقات اس لیول پہ خراب ہوں, افغانستان کے ساتھ خراب ہوں, ایران کے ساتھ معاملات کشیدہ ہوں, پڑوس میں تجارت نہ ہو, کاروبار نہ ہو, تو پھر اس ملک کو لے کے چلنا جہاں ٹیکس دینے والے صرف 7-8 لاکھ ہوں کروڑوں میں سے, تو یہ بڑا مشکل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی اگر یہ لے کے چل رہے ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ بہتر. صاحب آپ کی حکومت کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پہ سرمایہ لگانے والا, پیسہ دینے والا میرا ماسٹر ہے, آقا ہے. اور آپ کی حکومت کے وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امریکہ نے وینٹیلیٹر لگائے ہوئے ہیں. یہ بیگرز کانٹ بی چوزرز, فقیر ہیں اور ایک بھکاری کی کوئی اپنی چوائس نہیں ہوتی. تو ندیم افضل چند کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک لیڈر کا کہنا یہ درست بات ہے؟ دیکھیں جی, یہ ایک ضرب المثل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, ایسا نہیں کہنا چاہیے. ایک لیڈر کو ایسا نہیں کہنا چاہیے. نہیں کہنا چاہیے. ہوپ دینی چاہیے, اپنا مرال آپ, قوم کا مرال, اپنے فالورز کا مرال آپ رکھنا چاہیے. لیڈر کا یہی کام ہوتا ہے. آج سے ساری چیزیں سچی آپ کو عوام کو بتا کے یا چیزیں بنا کے مایوسی بھی زیادہ پھیلانا گناہ ہے. آج سے ٹھیک 1 سال پہلے عوام کا رجحان آپ کی جماعتوں کی طرف تھا, جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں اس وقت کی. خان صاحب اقتدار جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے ساتھ ناراضگیاں تو ہوتی ہیں. وہ کس لیول پہ تھے؟ نہیں, ناراضگیاں ہوتی ہیں. جو ہے وہ گراف نہیں, یقیناً ان کی پاپولیرٹی میں بہتری آئی ہے 1 سال عدم اعتماد کے بعد. 1 سال عدم اعتماد کے بعد دیکھیں اس وقت صرف پبلک کے اندر ایک عمران خان صاحب جلسے کر رہے ہیں. پبلک سے گفتگو, پبلک سے جو نیریٹو, انہوں نے ایک پارٹی کا نیریٹو چل رہا ہے. باقی تو گورنمنٹ کے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. جس دن سارے پالیٹکس آئیں گے, پبلک کے اندر بیٹھ کے بات کریں گے, پبلک کی بات کی جائے گی, کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے گا, تو پھر سب کے سامنے بات